کافر طاقت میں ہے. کیا ہم اپنی خالص اسلامی تقریبات میں دارالعلوم دیوبند کا جشن ہو تو اندرا گاندھی کو بلا لیں؟ 100 سالہ تقریب میں ہمارے پاس رسالہ موجود ہے، جس نے دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے. محترمہ اندرا گاندھیاں سٹیج پر بیٹھی ہیں اور سارے حضرات بڑے خشوع و خضوع سے اس کی زیارت کر رہے ہیں. مومن کو تو ویسے آنکھیں نیچے کرنے کا حکم ہے، اب یہاں سارے جو زیارت کرتے رہے تو پتہ نہیں کس کھاتے کا ثواب لیتے رہے. کیا کر لیں؟ لجنہ دائمہ نے فتویٰ جاری کیا اور اس میں کہا کہ یہ 2 وجہ سے جائز نہیں، حرام عمل ہے. پہلا، بہت ممکن ہے کہ وہ کافر اپنی تقریر میں کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ مسلمان خود اپنے دین کے متعلق شک میں مبتلا ہو جائیں، بہت ممکن ہے. اور دوسری بات، اس سے حاضرین کی نظروں کے اندر غیر مسلموں کی اہمیت، ان کی محبت پیدا ہوگی، وہ ان کی محبت میں فتنے کے اندر شامل ہو کر گمراہ ہونے کا ڈر ہے. میرے پاس کیسٹ موجود ہے مولوی طارق جمیل صاحب کی. وہ گئے گجرات کے قریب ایک دربار ہے موری شاہ کا، وہاں پر 19 امراء کو لے کر گئے. جو بھائی چاہے اس کو پہنچائی جا سکتی ہے وہ کیسٹ. 19 امراء کو. پھر ان کی تقریر سے پہلے گدی نشین نے تقریر کی. تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے، اسی پلی پہ رے، ہم سمجھتے تھے تبلیغی جماعت میں اور ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن مولانا طارق جمیل آئے ہیں، 19 امیروں کو لے کر آئے ہیں. انہوں نے ذکر میں، فکر میں، حمد میں، نعت میں، قوالی میں، سماع میں، وجد میں، حال میں، ہر عمل میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے. میں یہ کہتا ہوں، بننا سمجھتے ہیں نا، زمین کے درمیان پارٹیشن جسے کرتے ہیں، وہ موٹی سی ابری ہوئی منڈیر. ہم سمجھتے ہیں بننا تو پھر بڑی چیز ہے، ہمارے درمیان تو بننی کا فرق بھی نہیں ہے. پھر مولانا طارق جمیل نے خطاب فرمایا. پورا خطاب سنیے. خطاب کے اندر ساری باتیں، ولی کی پرواز جان سکتا ہے، ولی الاولیاء کی نہیں، وہ اپنی جان سکتا ہے، غوث کی نہیں، غوث کی جانتا ہے، غوث اعظم کی نہیں، غوث اعظم اپنی پرواز جان سکتا ہے، قطب کی نہیں، قطب کی جانتا ہے، قطب الاقطاب کی نہیں، قطب الاقطاب اپنی جانتا ہے، ابدال کی نہیں. اور نیچے سے نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، بھرپور نعرے لگ رہے ہیں. اہل ایمان صدیق کی غیرت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے. کبھی بھی رب کو دی جانے والی گالیاں سن کر برداشت نہیں کرتا، نہ الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے، نہ جہاد کا چندہ لینے کے لیے، اور نہ تبلیغی جماعت میں چلہ لگوانے کے لیے. کوئی بات نہیں، وہاں جا کے ٹھیک ہو جائیں گے، اب انہیں کچھ نہیں کہ. اہل شرک ہر جگہ پر اہل کفر سے ٹکر کھاتے ہیں، اور اہل ایمان اہل شرک کے گندے عقیدوں کو بیان کیا کرتے ہیں. اور اگر بیان نہ کر سکیں، کمزور ہوں، تو کم از کم اس مجلس کو چھوڑ کر اٹھ جایا کرتے ہیں. کفار سے محبت کا ایک اور ذریعہ مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس مسلمان سے بری ہوں، میں اس مسلمان سے بری ہوں جو اہل کفر اور اہل شرک کے درمیان رہائش رکھتا ہے. کوئی رزق کے لیے، کوئی نوکری کے لیے. آپ نے پڑھے آج کل اردو نیوز میں اکثر آپ پڑھیں گے، غیرت کے نام پہ لندن میں قتل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ یہاں تو دال روٹی کمانے کے لیے چلے گئے، سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے. دال روٹی تو یہاں بھی مل رہی تھی، اللہ راضی کا بھوکا تو کوئی نہیں مرتا. اسلامی ملک میں بھی دال روٹی ملتی. سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے، کوٹھی 2 منزلہ کرنے کے لیے. جب وہاں گئے تو نئی شادی ہوئی تھی، پھر اولاد ہوتے ہوتے جوان ہو گئی. جب جوان ہو گئی، اب انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ دیکھ رہے ہیں. اب جب وہ دیکھتے ہیں، پھر غیرت آ کر گن نکالتے ہیں اور شوٹ کر دیتے ہیں. اس شوٹ کرنے سے پہلے اس کفر کے معاشرے میں آنا ہی جائز نہیں. تیری سکونت یہاں پہ رہ کے دنیا کمانے کے لیے ایمان بیچنا جائز نہیں ہے. کسی کافر ملک کی شہریت کو قبول کرنا یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں کوئی داعی بن کر جائے، مبلغ بن کر جائے، اس کے لیے تو اجازت ہے. اور داعی اور مبلغ کے علاوہ وہاں پر رہ کر تاکہ مال مستقبل اچھا ہو جائے. 60 سال کے مستقبل کو اچھا کرنے والے ہو سکتا ہے وہاں رہنے سے تیری آخرت کا سارا مستقبل برباد ہو جائے. اس مستقبل کی خیر منائیے. صحیح بخاری میں اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء اغیر من اللہ تعالی، اللہ سے زیادہ غیرت والا اور کوئی نہیں ہے.
صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اغیر من اللہ من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب الیہ المدح من اللہ تعالی من اجل ذلك مدح نفسه، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، اس لیے اس نے تمام بے حیائی کے کاموں سے کو حرام قرار دیا، وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ، اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں، اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنی تعریف خود کی۔ ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے جسے سعید بن زید نے روایت کیا، آپ نے فرمایا، اور یہ اہل ایمان کی غیرت کی بڑی کھلی ہوئی مثالیں ہیں، اور غیرت مند پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف جملے ہیں، فرمایا من قتل دون ماله فهو شہید، من قتل دون دمه فهو شہید، ومن قتل دون دینه فهو شہید، ومن قتل دون اہله فهو شہید، وفي روایہ من مات دون عرضه فهو شہید، جو مال بچاتے ہوئے، عزت بچاتے ہوئے، بیوی بچاتے ہوئے، اہل و عیال بچاتے ہوئے، ایمان بچاتے ہوئے، پیسہ بچاتے ہوئے مارا جائے، اللہ اس عزت کو بچانے والے کو جو شہید ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے غیرت۔ ہمارے ہاں غیرت کا نام ہی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام کی مثال کو سامنے رکھیے۔ حضرت علی ایک علاقے کی طرف خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا غور کرنا اللہ کے لیے غور کرنا کہ آپ کی اور میری قبر بہت قریب ہے، پتہ نہیں اس مجلس سے اٹھنا مجھے اور آپ کو نصیب بھی ہوگا یا نہ ہوگا، پتہ نہیں گھر جانا نصیب بھی ہوگا یا نہ ہوگا، پتہ نہیں یہ رات ہماری زندگی کی کہیں آخری رات تو نہ ہو۔ علی فرماتے ہیں مجھے پتہ لگا ہے تمہاری عورتیں ان بازاروں کی طرف نکلتی ہیں جہاں اجنبی مرد ہیں، ان کا ازدحام ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ جن میں غیرت نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ سوچ لو اتوار بازار میں شاپنگ کے لیے بیگم کو بھیج دینے والوں، سوچ لو پانڈا مارکیٹ کے اندر بیگم کو اکیلے جاؤ، کوئی بات نہیں میں آفس جا رہا ہوں آپ شاپنگ کر کے آ جائیے، اور وہ بھی اتنی بے غیرت ہے اگر خاوند کوئی چیز خرید کے لے آئے، اجی بس آپ کو تو لینا ہی نہیں آتا، مولویوں کو کیا پتا، یہ مجھے ہی مرنا پڑے گا، آپ 40 ریال کی لائے ہو اور دیکھو میں 30 ریال کی لایا ہوں، یہ 40 ریال کی مرد لے کر آیا، اور بیگم صاحبہ جب تو اس دکاندار کے سامنے اپنے چہرے کی زیارت کرے گی، چہرے پہ مسکراہٹ لائے گی، یہ میک اپ سے سجا ہوا مکھڑا اس کو دکھائے گی، وہ بے غیرت خود ہی ریٹ کم کر دے گا تاکہ یہ خبیث پھر بار بار آئے۔ بے غیرتی کے مناظر، برقع کیا ہوا کپڑے لینے کے لیے جا رہی، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے اندر ہوتا ہے، کپڑے والے دکاندار نے بھی بے غیرت نے ایک چادر لٹکائی ہوئی، مردوں کا سٹول ادھر رکھا ہے، عورتوں کا سٹول ادھر رکھا ہے، جو ہی اندر آتی ہے یہ نقاب نیچا کرتی ہے، وہ چادر کھینچ دیتا کہ بڑی غیرت مند ہے، انہوں کوئی نہ ویکھے میں کلہ ہی ویکھاں، تیری یہ ماں لگتی ہے، تیرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک عورت اور مرد اکٹھے ہو، تیسرا شیطان ہوتا ہے، شتونگڑا نہیں ہوتا، شیطان خود پہنچتا ہے۔ اپنی غیرت کو جگاؤ، جیسے علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خط لکھا، جہاں پر مردوں کا ازدحام ہو، فتنے کا ڈر ہو، یہ بازار کے کام رب نے تیرے ذمہ لگائے ہیں، گھر کے کام رب نے اس کے ذمہ لگائے ہیں۔ مومن کی غیرت کا اندازہ کیجئے، ابو داؤد میں ہے ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا، افسوس ہماری غیرتیں کہاں فوت ہو گئی۔ صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا، اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور چادر میں پردے میں لپٹی ہوئی، ابو داؤد کی روایت۔ صحابہ میں سے کسی نے حیران ہو کر کہا کہ اندازہ کرو اس کو دیکھو، کہاں اس پر اس کا بیٹا قتل ہو گیا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی بیٹے کی، اور کہاں یہ اتنے بڑے غم کے اندر، اتنے بڑے دکھ کے اندر پھر بھی یہ چادر میں لپٹ کر آئی ہے۔ اس صحابیہ کے کان تک یہ بات پہنچی، اہل ایمان ذرا غور کرنا، کاش ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل رسول اللہ کے صحابہ کی یہ بیویاں بن جائیں۔ ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل تو میں نے گھر میں نور جہاں کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی نے کسی اور کی لگائی ہوئی ہے۔ جب سے ہم نے اپنی عورتوں کے رشتے محمد کی بیٹیوں اور بیویوں سے توڑ کر ان اداکاراؤں سے، مہذب زبان ہے نا، مہذب ماحول ہے اس لیے اداکارہ کہنا پڑتا ہے، اگر پرانی اردو پڑھو گے تو ان کو کنجری کہا جاتا تھا، جن کو آج فنکارائیں اور اداکارائیں اور فن پارائیں اور ثقافتی سفیر کے لقب ملتے ہیں، یہ اصل میں کوٹھے والیاں کنجریاں ہیں۔
صحابی کی یہ بات جب اس صحابیہ کے کان سے ٹکرائی، غیرت سے بھرا ہوا جملہ کہا سنو میرا بیٹا مرا ہے، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، مجھ پہ بیٹے کی مصیبت آئی ہے، میری حیا اور غیرت تو نہیں مری، میری حیا اور غیرت نہیں مری۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، محمد بن موسیٰ قاضی کا بیان ہے کہ میں قاضی موسیٰ بن اسحاق کی عدالت میں تھا، ایک مسلم خاتون نے بازاروں میں اپنی بچیوں اور بیگموں کو بھیجنے والوں، نامحرموں کے ساتھ، ڈرائیوروں کے ساتھ، گھر میں نوجوان نوکرانیاں رکھنے والوں درات اہل ایمان کی غیرت پہ غور کرو۔ ایک عورت نے آگے قاضی صاحب سے شکایت کی میرا خاوند حق مہر کھا گیا ہے۔ قاضی نے بلا لیا خاوند کو، ہاں جی اس کا حق مہر دو۔ قاضی نے انکار کر دیا کہ نہیں حق مہر تو میں دے چکا ہوں، میرے ذمہ کچھ نہیں۔ اس نے کہا گواہ پیش کرو، شوہر کے گواہ بھی آ گئے، دیور